हिंसों के आर पार बाय फातिमा रहमान। जहां पे मिशन पे लग चुकी है नाज, जिसको हैक करना है नवाज चांडियो का फोन और सिस्टम। कैसे करेगी और क्या कुछ उसे उस सिस्टम में मिलेगा, आइए जानते हैं। काफी सोच विचार के बाद कि वो उसके सिस्टम को कैसे हैक करे या फिर उसे कैसे एक्सेस करे, सबसे पहले तो उसने उसका ईमेल आईडी कहीं से हासिल किया और उसके बाद उसने नवाज चांडियो को उसी के मतलब का एक एड भेजा। और जैसे ही नवाज चांडियो ने उस एड पे क्लिक किया तो वो एड खोलकर दरअसल उसने नाज को रास्ता दे दिया था। उस एड के जरिए नाज को एक्सेस मिल गई थी उसके ईमेल आईडी की, लेकिन उस वक्त वो उसका सिस्टम और मोबाइल साफ नहीं कर सकी थी। कुछ वजूहात की बिना पर उसे शट डाउन करना पड़ा था। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि उसके मोबाइल और सिस्टम पर एक ही ईमेल खुला हुआ था और फिर उसी रात उसने नवाज चांडियो का सिस्टम और मोबाइल खंगाला तो कुछ देर तो वह सर पकड़कर ही बैठी रही, क्योंकि वो एक ही टाइम पे बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहा था। उसने उसी वक्त कॉल की और गुलसेब को बहुत सारी बातें सुनाई, लेकिन उसका दिल हल्का नहीं हुआ था। इसीलिए अगले रोज उसने खींचकर उसके चेहरे पर एक थप्पड़ भी रिसीव किया था। और अभी जब वो गाल पर हाथ रखे रोने का शुगल जारी रखे हुए थी, तभी नाज ने उससे कहा, मुबारक हो तुम्हें गुले। और तंज वाजे था और गुले भी हैरान हुई और उसे देखते हुए कहने लगी कि किस बात की। इस बात की गुले कि आज तक जितने भी लड़कों के मैंने कंप्यूटर हैक किए हैं ना, सबसे ज्यादा गलाजत इस वाले में मिली है। और मुबारक इस बात की कि इंतहाई अनमोल आशिक है तुम्हारा। बैक वक्त दर्जनों अफेयर चला लेता है और कई को ब्लैकमेल करने के अलावा अच्छी खासी चिकनी और चपड़ी बातें करने का भी फन रखता है। पता है, इन इडियट्स का भी कोई कसूर नहीं होता, ये तुम जैसी लड़कियां ही अकल से पैदल होती हैं। और इस लम्हे गुलसेब को वो बड़ी सफाक लगी और वह कहने लगी कि ऐसा भी क्या हो गया, गलतियां इंसानों से ही होती हैं ना। गुल, गलतियां मत कहो, बेवकूफियां कहो। तुम बड़ा शौक था ना तुम्हें पुराने जमाने की मोहब्बत करने का, अब भुगतो तुम भी अंजाम। और जहर में बुझे तीर गुलसेब को अंदर तक लगे। तो मुझे बताओ कि तस्वीरें तो डिलीट कर दी थी ना तुमने, और अब उसकी शू शू थम चुकी थी। नहीं, वो मैं नहीं कर सकी, अम्मी आ गई थी, नाज ने कंधे उचकाकर बताया, जबकि गुलसेब के आसाब पर मजीद पहाड़ टूटे थे। नाज, तुम्हें अंदाजा भी अगर उसने मेरी पिक्चर्स प्रिंट आउट करके पूरी यूनिवर्सिटी में लगा दी तो? अच्छा, उसके साथ डिनर्स करते हुए और लंच करते हुए और चहक चहक के तस्वीरें खिंचवाते हुए तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं था? और अब मैं एहसास करूं? क्यों गुल? ये तुम्हारी लगाई हुई आग है ना, तो खुद ही बचाओ। मैं बस पानी डालने की कोशिश कर रही हूं। और क्या चाहती हो तुम कि चली जाऊं मैं? आज नाज की हर बात में तंज की आमेजिश थी और गुलसेब लफ्जों के वार पर चुप कर गई। आखिर को गलती तो उसकी अपनी थी ना। अच्छा नाज, नाराज तो मत हो यार। और नाज ने बेख्तियार गहरी सांस भरी, उसे मजीद कुछ कहने से रोका। देखो गुल, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे कितना दुख हुआ है ये सब कुछ देखकर। मैंने कितना समझाया था तुम्हें और कितना रोका था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इससे पहले मैं सिर्फ ऐसे लोगों की मदद करती थी जिनसे जज्बाती वाबस्तगी तो दूर, किसी किस्म की जान पहचान भी नहीं होती थी। लेकिन अब यही काम जब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं तो दिल से उदास हूं। मुझे वाकई में तुमसे ऐसी कोई तवक्को नहीं थी। और अब की बार तो गुलसेब काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं सकी और फिर उससे कहने लगी कि देखो, आइंदा मैं किसी भी ऐसे शख्स से बात करना तो दूर, नजर उठाकर भी नहीं देखूंगी। पक्का वादा। अब से तमाम लड़के ना मेरे भाई हैं। गुलजेब ने हाथ उठाकर अज़म से कहा तो नाज तमाम तर गुस्से के बावजूद हंस दी। अबे, एक को छोड़कर अब कबारे तो नहीं मर जाना ना तुमने।
اور گلزیب ہلکی پھلکی واپس بسکٹ کھانے لگی۔ مجھے پتا ہے ابھی یہاں سے کوئی پیارا سا بندہ گزر جائے نا تو رال ٹپکنے لگے گی تمہاری۔ سچ پر گلزیب نے ناپسندیدہ نظروں سے گھورا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے صدا کی بہت ہی ترسی ہوئی ہوں میں، اتنی بھی نہیں ہوں اب۔ ایسی ہی ہو، تبھی تو 2 سیکنڈ میں فدا ہو گئی تھی۔ اب ناز کا تو موڈ ٹھیک ہو چکا تھا اور گلزیب اس صحیح بیانی پر پہلو بدل کر رہ گئی اور سین یہاں پہ ہوا ختم۔ پرانی طرز پر بنے اس گھر کے داخلی دروازے کے سامنے وسیع صحن میں لکڑی کا جھولا تھا جو گزشتہ رات بارش کے باعث اب تک گیلا تھا۔ کشادہ صحن کے بعد 2 منزلہ عمارت تھی جس کی باریک نفیس کام والی کھڑکیوں میں سے ایک میں بہت سے کبوتر ڈیرا جمائے اونگ رہے تھے۔ ناز کے کمرے میں جو کھڑکی کھلتی تھی اس کی گرل پہ ہمیشہ ہی 8 کبوتر تو بیٹھے ہی رہتے۔ معصوم کبوتروں کی رفاقت میں پروان چڑھنے کے باوجود وہ ان کو خاص پسند نہیں کرتی تھی، لیکن ہاں البتہ آتے جاتے وہ ان سے باتیں کرتی رہتی اور کبوتر اچھے سامع تھے، یعنی سننے والے۔ پٹر پٹر دیکھتے، ہلکی ہلکی گٹر گوں کرتے تھے تو ناز کو یہی لگتا جیسے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، لیکن ناز بھی پھر ناز تھی۔ اپنی مثال وہ آپ تھی، اور جب اس کا مستیاں کرنے کا دل کر رہا ہوتا نا تو ان معصوموں کی نیند میں خلل ڈالنے کو وہ زور سے کھڑکی بند کرتی اور بیچارے کبوتر اڑ کر چھت پر یا پھر دوسری کھڑکی پر جا کر بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے کہ کب ناز وہاں سے ہٹے گی اور وہ واپس پہلے کی طرح دبک کر بیٹھ جاتے۔ حبس بھری دوپہر میں اس نے بیل پر ہاتھ رکھا اور اٹھانا بھول گئی اور طلحہ نے دروازہ کھولا اور وہیں اڑ گیا۔ بچوں، یاد ہے نا آپ نے آدھی چاکلیٹ دینے کا وعدہ کیا تھا صبح مجھ سے؟ میں نے ایک اور چیز کا بھی وعدہ کیا تھا تم سے، یاد ہے؟ ناز نے اس کا گال تھپک کر پرے کیا جو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور آنکھیں گھماتے طلحہ نے دروازہ بند کیا تھا۔ جھوٹے، 1-2 کا ہی وعدہ کیا تھا میں نے، صرف زیادہ پھیلو گے نا تو وہ بھی نہیں دوں گی۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ بھر کر کہا۔ لوگوں کی بہنیں تو اتنی اچھی ہوتی ہیں اور ایک آپ میری بچوں، کنجوس مکھی چوس۔ خالی گلاس لے کر وہ پاؤں پٹک کر چلا گیا۔ اس کے بعد ناز اپنے کمرے میں آئی اور سو گئی، اور دوپہر کے وقت جب 8 کبوتروں نے کھڑکی پر ذرا کروٹ بدلی تھی تبھی بیل بجی، اور انہوں نے بھی ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا تو بیڈ پر وہ ابھی تک سو رہی تھی، اور اس نے بھی ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا تو وہاں پہ 4 بج چکے تھے، اور لگتا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا، اسی لیے بار بار بیل بج رہی تھی اور اسے مجبوراً اٹھنا پڑا۔ نچلی منزل چھان ماری لیکن طلحہ اسے نہیں ملا تھا، اس کے تو نہ سر پہ دوپٹہ تھا نہ پاؤں میں جوتے۔ وہ گئی اور دروازہ اس نے کھولا تو سیاہ کیپ چڑھائے ڈیلیوری بوائے تھا، اور پیکٹ اس نے وصول کیا، پیسے دیے اور کاغذ پر سائن کر کے واپس پکڑایا۔ ڈیلیوری بوائے کے شکریہ پر گیٹ بند کر کے وہ واپس کمرے میں آئی اور لاپرواہی سے پیکٹ میز پر پھینکا اور دوبارہ سے بستر پر جا کر سو گئی۔ اور پھر ناز نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تو وہ سارے کبوتر بڑے ہی گہرے اشتیاق اور تجسس سے سیاہ لفافہ دیکھنے میں مصروف تھے۔ اور پھر اس نے بھی سوچا کہ اٹھ کر کھول کر دیکھ ہی لے کہ اس کے اندر کیا ہے تاکہ ان کا بھی تو تجسس ختم ہو۔ پھر وہ اٹھی، اس نے کینچی اٹھائی اور اب وہ تمام یعنی کہ 8 کے 8 تجسس سے اندر سے نکلنے والی چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ اور اندر سے کیا نکلا؟ 3 کتابیں اور 1 ڈبہ چاکلیٹ کا، اور ڈبے کے ڈھکن پر چسپاں ایک نوٹ۔ اس نے نوٹ اتار کر پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ امید ہے آپ کی آمد ہمارے لیے خیر مقدم ہوگی۔ اور سب سے چھوٹے کبوتر نے ناز کی پیشانی پر سلوٹیں بکھرتی دیکھی، اور اس نے الجھ کر کبوتروں کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے، اور وہ زیر لب بڑبڑائی، یہ کس کی آمد کی بات ہو رہی ہے؟ میری آمد؟
اور اچانک زمین پر گرا سیاہ لفافہ اس نے اٹھایا. الٹ پلٹ کر دیکھا تو نہ تو ایڈریس تھا اور نہ ہی کسی کمپنی کا لوگو. چیزیں تو میری ہی ہیں, کتابیں بھی وہی ہیں, لیکن پھر, اور سوچے جھٹک کر اب اس کا سونا تو ناممکن ہو چکا تھا. اوہ نو! اور وہ فوراً سے بھاگی اپنے سسٹم کی طرف اور 8 کبوتروں نے بھی اس کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا. مضطرب انداز میں میز پر ہتھیلی بجاتے اس نے سسٹم آن کیا تو کبوتر دم سادے اسے ہی دیکھ رہے تھے, اور ایسا کیا ہوا تھا وہ بھی سمجھنے سے قاصر تھے. کچھ دیر وہ سسٹم پر فائلیں الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی. سب اپنی جگہ پر محفوظ تھا, اور سکون بھری سانس خارج کی اس نے ای میل باکس کھولا تو ناز والے ای میل پر کچھ نہیں تھا, لیکن دوسرے ای میل باکس پر سب سے اوپر کچھ دیر قبل ایک نیا میل آیا تھا, اور عنوان پڑھ کر تو اس کا اوپر کا سانس اوپر جبکہ نیچے کا نیچے ہی رہ گیا. سلو موشن میں ناز نے ای میل کھولی تو پیشانی پر چمکتا شفاف موتیوں جیسا پسینہ اس کے اندرونی تناؤ کی نشاندہی کر رہا تھا, اور چہرے پر گہری سوچ کی لکیریں تعداد میں بڑھنے لگیں. ای میل بند کر کے وہ آرام دہ کرسی پر پیچھے کو سیدھی ہوئی اور کندھوں تک لہراتے نیم کھنگریالے گہرے سیاہ بالوں کو باندھ کر اس نے چھوٹے سے دراز سے چشمہ لگا کر ناک پر ٹکایا. اسکرین سیاہ ہوئی. کمرے میں کی بورڈ کی معمول کی کھٹ پھٹ پھر سے گونجنے لگی, اور کبوتر کب کے پہلے کی طرح آنکھیں موندے گٹر گٹر کرنے میں لگے ہوئے تھے. اور سب سے جو چھوٹا کبوتر تھا وہ اب بھی خاموش تھا اور بڑے ہی غور سے کی بورڈ پر ناشتی ناز کی مخروطی انگلیاں دیکھ رہا تھا. سیاہ اسکرین پر ہندسوں کی اچھل کود جاری تھی. ناز پھر سے وہی سسٹم کھول رہی تھی جو اس نے غلطی سے کھولا تھا. وہاں جو کوڈز تھے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے تھے, اور وہ کتنا ہی ٹائم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی. پھر اس نے ہاتھ میں چاکلیٹ کا پیکٹ اٹھایا, اور سیل پھاڑنے سے پہلے اس کے دماغ میں خیال گزرا کہ کہیں چاکلیٹ میں کچھ ملایا نہ ہو کسی نے. مگر سیل تو لگی ہوئی تھی, تو بس سوچوں کو جھٹک کر سنہری کاغذ اتارا, اور چاکلیٹ کا پہلا بائٹ لیتے ہی جیسے اندر تک اسے سکون محسوس ہوا. ساری تھکن تو جیسے اس کی بے ضرر سی چاکلیٹ نے ہی اتار دی تھی. اس نے آنکھیں کھولی اور سوچا کہ کال ہی کر دے, لیکن پھر اس نے رہنے دیا. سوچنے لگی کہ وہ اسے تو کچھ کہیں نہ, مجھے ضرور اٹھا کر لے جائیں گے, اور اس نے سر جھٹک کر سسٹم بند کر دیا تھا. وہ سائبر کرائم میں رپورٹ کروانے والی تھی, لیکن سائبر کرائم والوں نے پہلے اس کی رپورٹ لینی تھی کہ بی بی کدھر. لڑکوں کے کمپیوٹر ہیک کرتی ہو, چلو تھانے, اور پھر اس نو عمری میں سلاخوں کے پیچھے جانا وہ نہیں چاہتی تھی. اس نے ڈیجیٹل ڈائری کھولی اور لکھنا شروع کر دیا, اور اس نے لکھا, پیارے ماموں, کیسے ہیں آپ؟ ظاہر ہے میرے علاوہ تو سب یاد ہوگا. مجھے اب ہر اچھی بری چیز میں یاد آتے ہیں. آپ کو ایک ضروری بات بتانی تھی. مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ دن آ گیا ہے, اور وہ بڑا دن جس کے لیے آپ نے اتنے پاپڑ بیلے. ہم نے کتنی محنت کی نا, اور غلطی سے ہی, لیکن مجھے بہت کچھ ملا ہے. سمجھ تو خیر کک نہیں آیا, مگر ہم ایک اچھا کام کریں گے. ہم اپنے حصے کی روشنی کریں گے اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں گے. مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے. چاہے میرے پاؤں تھر تھر کانپ رہے ہیں, لیکن میں وہی کروں گی جو صحیح ہے. اور جب کچھ مہینے بعد ملیں گے تو مجھے امید ہے میں آپ کو خوشخبری ہی دوں گی. میں اتنے لوگوں کی مدد کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ میری بھی مدد کریں گے نا, ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی, آپ سے بھی اور اللہ سے بھی. خیر جب ہم ملیں گے نا تو میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گی, اور میرے پاس بتانے کو بھی بہت کچھ ہے. آپ کی بہادر بھتیجی ناز شاہویز. اور ساتھ ہوتا ہے یہ سین بھی ختم.